امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا خطاب عام ہونے والا ہے۔ جو حضرات ارد گرد کھڑے ہیں فوراً پنڈال کے اندر تشریف رکھیں۔ انتظامیہ کے ساتھی ارد گرد کھڑے ساتھیوں کو پنڈال کے اندر بٹھائے۔ میرے ساتھ مل کر الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ۔ حمد و ثنا الیک اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے حضرات، میں تو قبل بھی ساتھی بیان کر رہے سن، میرے بعد مولانا یوسف رحمانی صاحب پسروڑی صاحب اور پھر آخر تے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی، سارے ہی جماعت دے مشہور خطبہ گئے رات تک اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے اور توفیق دے۔ اللہ پاک بیگم کوٹ والے ساری جمعیت دے رفقاء بغیر نام لکھن تو، بغیر نام لین تو تمام احباب جنہوں نے اس کانفرنس دا سلسلہ جاری رکھن دا تہیا کیتا ہویا ہے، اللہ پاک ان رفقاء اندر خلوص اور محبت پیدا کرتا ہے
اللہ مزید کرے اور ایک کم جاری رہے۔ حضرات تسی بھی آخر غور کرتے ہو کہ جنہ صحابہ دے بارے انیاں آیتاں ہوندیاں نے، انیاں احادیث دا ذخیرہ ہے، انہاں دے بارے پھر اعتراضات کیوں؟ میں ایک دو شبے دور کرنے واسطے حاضر ہویا۔ اصل میں صحابہ دے بارے اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ دے بارے کیوں اتنی بات ہوندی ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہودی بھی ایک تاریخ ہے، یہودی یہ گل چاہتا ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے۔ میں آئیے محترم میں اس بات کا اعلان کرنا، محترم قاری صاحب تشریف فرما نے، اللہ پاک منتاں قبول کرے۔ جلدی بات سن لو، اگر خلفائے ثلاثہ یہودیت دے کہن تے انہاں دی زندگی مشکوک ہو جائے، نعوذ باللہ، میں تانوں بڑے ادب تے احترام نہ کہنا، اگر 3 خلیفے تاریخ تو باہر کر دئیے کہ تاریخ شروع کر کے دکھا دو۔ 3 خلیفے اگر تاریخ تو باہر کر دیو، نہ غزوات، نہ فتوحات، نہ دینی کم، نہ تمکین فی الارض، نہ خوف دی جگہ تے امن، کوئی کم ہے ہی نہیں۔ یہودی نے سوچا، عبداللہ بن سبا کی اولاد نے، کہ انہاں تنہاں نوں بدنام کیتا جائے، انہاں دے بارے جویں ساڈا حق ہے کہ اذان دا احترام کرنا، ایویں اذان والا دا حق بھی اذان مختصر کر لینا۔ ہاں جی، میں گزارش کرنا، بات سمجھیے دھیان نہ، کہ 3 خلیفے اگر تاریخ تو باہر کر دو کہ تاریخ ختم، اسلام دے ضابطے ختم، خلافت راستہ ختم، قانون مصطفیٰ ختم، حکومت ختم۔ اللہ پاک نے انہاں خلیفوں دے بارے کیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن ہے، الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ دے قرآن نے بات کہی ہے کہ جدو یہ لوگ اقتدار کریں گے، جڑے اقتدار کر چکے نے، جنہوں نے اقتدار کر لیا ہے، انہوں نے اقتدار تے غور کرنا، دلائل کا دے دلائل تے ہوندے نے اقتدار دین لگے ہیں۔ جدو اقتدار ہو ہی جائے، وہ کر گئے ہون، حکومتاں کر رہی ہون،
ہوں بولو دلائل دین دی لوڑ اور بولو تو صحیح نا ہوں تو اللہ دے فضل و کرم نال انہوں نے اقتدار کے بارے گزارش کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے محبوب جی جڑے تہاڈے مارا کھا رہے نے اقتدار کرن گے تے کہو جیا کرن گے مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں دے قانون ہون گے یہ نمازاں دے قانون نافذ کرن گے یہ زکاتاں دے قانون نافذ کرن گے سننا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ کہ چنگے کم دسن گے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برے کماں تو روکن گے کہ تجھے کہتے قرآن نے کیا کیا سننا کے اندر تھوڑی جی بات ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا اللہ پاک دا وعدہ اب گل مکائیے چھتی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اے میرے محبوب جی میرا وعدہ جنہ لوگاں نال ہے شرطاں دے نال من تبیدیہ بنا لو یا من بیانیہ بنا لو میرا موقع پورا ہو گیا انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرا وعدہ ہے مومناں نال میرا وعدہ نرناہم فی الارض میں انہاں نو زمین دے خلیفے بناواں گا ان وعدہ مومناں نالے وعدہ مومناں نالے وعدہ نیک بندیاں نالے اگر وعدہ مومناں نالے وعدہ نیک بندیاں نالے تے میں برملا کہنا کبھی مرتد خلیفے نہیں بن سکدے نعوذ باللہ کبھی بد عمل خلیفے نہیں بن سکتے اللہ نے وعدہ فرمایا اور اپنا وعدہ خلافی کردہ بولو اللہ پاک دے قانون نے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا حضرت قاری صاحب رب بندہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا وعدہ ہویا مومنہ نال وعدہ ہویا نیک بندیاں نال جے ابو بکر نیک نہ ہوندا مومن نہ ہوندا اگر عمر نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے اگر عثمان نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے اگر علی نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے کبھی خلیفے نہ بندے جے میں وعدہ انہیں کیتا ہے انہیں وعدہ پورا کیتا ہے پاکستان ذرا غور کرو میرے بھائی جان قرآن پاک خالص اور پڑھیا بھی اتوں جو تو بکری نے نہیں کھاتا بال دھیان نہ جڑا قرآن بکری دے پیٹ میں نہیں گیا مومن دے دلوں میں گیا ہوا آئیے سمجھیے اللہ پاک دے وعدے نے اللہ اپنے وعدے پورے کرن لگا بولو کسے دا محتاج نہیں انہیں یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیتا کہ میں تینوں کھوچوں کٹ کے اور تخت بٹھاواں گا وہ دے وعدے پورے انہیں موسیٰ نے وعدہ کیتا کہ تو دریا دیاں چھلاں دے کے موسیٰ نو رکھ دے یہ نبی بنا کے تیرے کر لے ہونا میرا وعدہ ہے بولو رب وعدہ خلافی کردہ رب وعدہ خلافی کردہ انہیں وعدہ کر لیا کہ لا یستخلفنہم فی الارض اے میرے محبوب جی جنہیں تیری امت دے نیک بندے تیرے کل موجود نے میں انہوں نے وعدہ کر لیا ہے انہوں نے خلافت دیاں گا وعدہ نیک لوگوں نال ہویا ہے اے تجھی گل سننا کے اندر عام طور سے مولوی رولا پوندے نے کہ ابو بکر بھی مومن سی تو جو میرے والا اندر سی
لفظ سی بولتے ہیں آندے نے ابو بکر بھی مومن سی، عمر بھی مومن سی، عثمان بھی مومن سی، لیکن نبی پاک تو بعد جی رسول کافی وجہ لکھیا نبی پاک تو بعد یہ دین تو پھر گئے۔ آج میں یہ دعویٰ کرنا چاہنا، دلائل پیش کرنا انشاءاللہ اور ثابت کرنا چاہنا، آئیے سنیے کہ اللہ پاک دے قانون دے ضابطے کی نے یہ شیعہ نے جھوٹ بولے آئے سنت نال اللہ پاک دا قانون کی ہے ما کانا لنبی توجہ میرے والا ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ آقا نے فرمایا توجہ ذرا میرے والا، آقا فرمانے نے مومنو سن لو نبی پاک دے بارے بھی کیا اور مومنہ دے بارے بھی کیا ہے، کوئی مشرک مر جائے وہ دی بخشش دی دعا نہیں کرنی۔ بولو بولو بولو، جڑا مشرک مر جائے بولو بولو انہاں واسطے بخشش دی دعا گج کے کہو کرنی نہیں کرنی۔ اور تجھے تاں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو کی فرمایا ہے، محترم میاں جمیل صاحب جمعیت کے جنرل سیکرٹری اور دیگر خطبہ نظر آ رہے ہیں، اللہ سب دی محنتاں قبول فرمائے۔ دھیان میرے مل، اللہ پاک نے منافقین دے بارے کی کیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آخر دے رب نے کیا ہے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے نبی جی کوئی منافق مر جائے یہ بخش دی دعا نہیں کرنی ہے، کوئی مشرک مر جائے تے بولو بخش دی دعا نہیں کرنی ہے، کوئی مرتد مر جائے یہ وہ دی پوری دے بہ کے بخش دی دعا نہیں کرنی ہے۔ ادھر اللہ حکم کرتا دیا ہے یہ دعا نہیں کرنی، یہ ادھر کی آندا ہے والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا محبوب جی مہاجرین تے انصار دو گروہ نے، مسکن دے لحاظ نال اختلاف دے لحاظ نال نہیں، تفرقہ بازی دے لحاظ نال نہیں، مسکن دے لحاظ نال اوصاف دے لحاظ نال ایک گروہ مہاجرین ہے ایک گروہ انصار ہے۔ مہاجرین کی نے اولئک هم الصادقون، اللہ اندے نے جڑے مہاجرین نے سارے سچے نے، دوجا ٹولا انہوں نے پیچھے دوویں آتا وہ انصار دا ہے، اللہ اندے نے اولئک هم المفلحون۔ آقا فرمانے نے دوجا ٹولا انصار دا کامیاب ہے کہ تیسرا ٹولا دونوں دے بارے کی آکھے۔ تیسرا ٹولا جڑا او ٹولے دا ایمان پرکھن واسطے معیار پیش کرنا چاہنا، جڑا تیسرا ٹولا ہے تیسری جماعت ہے، یہ جماعت قیامت تک جاری رہنی ہے، یہ دنیا جاری رہنی ہے۔ ذرا توجہ نہ گل سننا، رب دا تیسرے لوگ جڑے پچھوں آن والے نے من بعدہم، جڑے مہاجرین جڑے صحابہ دی عظمت دے دیوانے نے نا، انہوں پتا میں کی کہہ رہا ہوں، پوچھو قاری صاحب نو دیگر خطباء نو کہ کنے مشکل مسائل حل ہو رہے ہیں اس قرآن مجید تے آیت کے غور۔ اللہ دا والذین جاؤ من بعدہم، جڑے انہاں دوواں ٹولیاں تو بعد آن او کی کرن، بس اے گل کہنی جڑے انہاں تو بعد آن
کی کہن او مہاجرین دے بارے کی عقیدہ رکھن. یہ ہے تو انہوں واسطے بھی نا جنہاں نے صحابہ تو بعد آنا ہے. اور بولو جدید سے سارے یہ ہے تو انہوں واسطے بھی نا جڑے صحابہ تو بعد ہی ہون. رب بندہ وہ کرن کی ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. آقا فرماندے نے جڑے بعد وچ ہون وہ مہاجرین تے انصار دی خاطر اللہ کولوں معافیاں منگن. انہاں واسطے گناہاں دیاں معافیاں منگن. ادھر قانون کی ہے مشرک مر جائے تے دعا کرنی جائز نہیں. بولو بولو بولو. مشرک مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. مرتد مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. مغفرت دی بولو پھرتی مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. صاف صاف کہہ رہے ہیں مشرک مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. منافق مر جائے وہ دی قبر سے جا کے دعا کرنی بھی جائز نہیں. ادھر لاندا جائز نہیں ادھر لاندا دعا کرنی ہے. معلوم ہویا جڑے مہاجرین تے انصار نے اور کوئی بھی مشرک نہیں, کوئی بھی بدعتی نہیں, کوئی بھی منافق نہیں, کوئی بھی غیر مومن نہیں. یہ قرآن پاک دا تضاد ہوئے گا. بات سمجھیے دھیان نال. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے یہ دلائل لمبیری تھوڑی جی بات ہے. آقا نے فرمایا محبوب جی میں تانوں پوچھنا چاہنا. تانوں پوچھنا تسی عام کام کرنا ہوئے کنوں پوچھ دے ہو؟ غیر معتبر بندے نو کہ معتبر بندے نو؟ اللہ پاک نے محبوب نو کی آکھے آئے سننا چاہنل میرے محبوب جی جنگ احد وچ غلطیاں ہو گئیاں نے. جنگ احد وچ تیرے مجاہدین کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے تے توں کی کرنا ہے فاعفو عنہم انہاں تے درگزر کرنی ہے. کہ اللہ نے آپ بھی آکھیا قاری صاحب عفا اللہ عنہم انہاں نو اللہ نے بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ نے بھی مجاہدین دی غلطی معاف کر دیتی ہے میرے محبوب جی. کہ فاعفو عنہم تساں بھی معاف کرنا ہے. دوسری گل واستغفر لہم ان واسطے میں تو معافیاں منگنیاں نے. توجہ میرے وال. قرآن اگر قرآن منو تو میں گل کرنا پیا. جی ہاں ادھر اللہ نے کیا کہ قاری صاحب سننا اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے نبی محترم ادائی سننا اے میرے محبوب نبی یہ بات یاد کر لو کافروں نال جہاد کرنا ہے تے منافقاں نال واغلظ علیہم انہاں نال جہاد بھی کرنا ہے تے غصے نال ویکھنا ہے تاکہ حرکات تو بھاگ آ جان. انہاں نال غصے نال ویکھنا او کناں نال کناں وال منافقاں وال کافراں وال بولو غصے نال ویکھنا ہے. تے نبی نے صحابہ دے بار رب نے کیا کہ فاعفو عنہم تیرے سارے شبہ دور ہو جانا. مینو قرآن نے بادشاہ بنایا انشاءاللہ سارے شبہ قرآن جو دور کرنا چاہنا. آئیے سمجھیے دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا محبت سے پیار دیاں باتاں لڑنا چھڑ دیو. آجو اہل حدیث کول
اہل حدیث ماشاءاللہ لڑدے نہیں، سمجھاندے نے رب دا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے فاعفو عنہم، اے میرے محبوب جی انہاں والوں در گزر کر لینی ہے، دیکھو کم پہ جائے وشاورہم فی الامر، انہاں نال مشورہ وہی کر لیا کرنا ہے۔ اٹھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا منافقاں دے بارے، کافراں دے بارے، مرتداں دے بارے، وغلظ علیہم اور صحابہ دے بارے فاعف عنہم۔ تیسرا جواب آج صرف قرآن کو، یہ دیکھو قرآن مننا ہویا اللہ ہدایت دے گا۔ تیسرا جواب، کیونکہ میں بد زبانی کا قائل نہیں، آئیے سمجھیے تیسرا جواب اللہ دے نبی دی حیثیت کی ہے پتا؟ اللہ دے نبی دے بڑے اوصاف نے، لیکن اللہ پاک نے خاص صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ نبی وہ ہوندا ہے جدی ہر پیش کوئی سچی ہوگی، جدی کوئی سچی ہوگی وہ نبی نہیں ہوندا۔ کوئی پیش کوئی تے کافر نہیں ہوتی ہو سکتی۔ نبوت کا خاصا ہے توجہ میرے وال کہ کوئی پیش کوئی جھوٹی نکلے ہی نہ، کیونکہ ٹھیک ہے نا، جو نبی پاک نو مبشر نہیں مندا وہ دین دے ادھے حصے دا منکر ہے۔ شیخ الحدیث مولانا آدم تشریف فرمان ہے مبشر دا تعلق پورے حشر و نشر نال، حشر نشر نال، حساب و کتاب، جنت دوزخ، جنیاں چیزاں نے یہ تعلق مبشر نال۔ جو نبی دی صفت مبشر دا منکر ہے، خوشخبری دینے والے کو وہ ادھے دین دا منکر ہے۔ برملا کیا قرآن دی علماء نو گواہ بنا کے آخ رہے ہیں، نبی پاک نے مبشر جنوں نبی جنتی کہہ دے کدی دوزخی نہیں ہو سکتا، اور جنوں نبی دوزخی کہہ دے کدی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک قانون یاد کر تاکہ شبہیاں دا جواب، توجہ میرے وقت میں گزارش کرنا چاہنا، جی ہاں جنوں میرا مصطفیٰ کہہ دے صلی اللہ، زور دی کہا کوئی گل نہیں، اصل خطاب تے محترم قاری صاحب کرن گے، میں تہاڈا تابعدار ہاں۔ اچھا باتاں سن لو، اللہ پاک دا قانون ضابطہ کہہ رہا ہے میرا تے تیرا نبی مبشر ہے۔ آپ تشریف فرمانے کمرے وچ غلام گیٹ کے کھڑا کیتا ہے، غلام گیٹ کے کھڑا کرنا جائز ہے نا؟ کوئی مولوی نال بندہ والے ہو جائے بڑی ٹور نے مولویاں کی توجہ میرے بھائی، گیٹ کے غلام کھڑا ہے، غلام بخاری شریف۔ آپ کمرے جنے فرمایا کسی نو نہیں آن دینا میری اجازت تو بغیر۔ حضور ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں آیا۔ اچانک ابو بکر آ گئے، کہو رضی اللہ، کہنے لگے میں حضور نو ملنا ہے۔ غلام آنا حضور ٹھہر جاؤ، اجازت طلب کرا۔ عرض کی محبوب جی پہلا ساتھی ابو بکر آ گیا، آپ نے فرمایا انہوں آن دے۔
تے نالے انہوں آؤندیاں ننگدیاں کہہ دے فبشروا بالجنہ. خدا کی قسمیں یہی حدیث. اور ساڑھے اس اسٹیج تے علماء کی کھیل بیٹھی ہے، بیان کرنے والے، لکھن والے، پڑھاؤن والے. آپ نے صاف کیا انہوں کہہ دے فبشرهم بالجنہ. انہوں آخ دے تینوں خوشخبری ہے نبی والوں جنت دی. نعوذ باللہ کہ ابو بکر نو اعلی مومن نہیں مننا کہ نبی دی نبوت دا تو منکر ہے. جنتی آخیا ہے اج ابو بکر بیٹے نے ترتیب کی دی جاری ہے. اتو قدرتی عمر بن خطاب بھی آ گئے، اجازت چاہی. آپ نے فرمایا انہوں بھی آن دے کہ نالے کیا دے فبشرهم بالجنہ. اونجی لیٹے رہے، آپ ہلے نہیں، حرکت نہیں آئی. ایسی گلاں یاد کر لو. کسی بزرگ نو مل جا تے کوئی سیدھا آ کے بولے نہ آخو بڑا متکبر ہے، وہ تہاڈی تربیت بھی کرنی ہے. نبی پاک کہہ دو صلی اللہ کون بھی لیتے رہے، ہلیا نہیں، نہ ابو بکر وری نہ عمر. آپ نے فرمایا کہ عمر تینوں بھی جنتی خوشخبری ہے. اجے بیٹا ہی نے اچانک عثمان غنی بھی آ گئے. کنہ دے بارے میں گل کر رہا تھا، چوتھی شخصیت دے بارے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، وقت کی قلت. آ سمجھ گیا کہ انل عثمان غنی آئے. آپ نے بہت جلدی کپڑے کنجے، حرکت کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ. کئی کارکن سنگیلو ہوندے نے، اور بولو تے صحیح نا، کئی کارکن انچٹ بھی ہوندے، قبیلہ اپنی اپنیاں. نبی پاک نو پتا سی عثمان بڑے حیا والا ہے، انہیں میریاں پنڈلیاں ننگیاں ویکھ کے اندر نہیں آنا. میں قربان جاواں جس عثمان کولوں نبی بھی حیا کرے، جس عثمان کولوں ملائکہ بھی حیا کرن، اج اینوں کیوں نہیں حیا آوندا؟ اتنی شرم محسوس ہوئی کہ بیٹھ گئے. فرمایا میرے عثمان نو بھی کہہ دو فبشرو بالجنہ. عبداللہ کہندا ہے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، جو ابو بکر دی ایمان تے شک کردا ہے، جو عمر دے ایمان تے شک کردا ہے، جو عثمان دے ایمان تے شک کردا ہے، جو انہاں دی صداقت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی امانت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی روایت تے شک کردا ہے، جو انہاں دے معاملات تے شک کردا ہے، جو انہاں دے عقیدے تے شک کردا ہے، وہ نبی دی نبوت تے شک کردا ہے. بے شک بے شک. بس وآخر دعوانا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھک گئیں پاؤں تلے، اوڑھ کر نکلے جو دین محمد کے گریم، اور ذرہ ذرہ ہو گیا معمور جلوہ توحید سے. شمع محفل جب بنی آیات قرآن حکیم، شمع محفل جب بنی آیات قرآن حکیم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر سی وقار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات محترمات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے اللہ اس محبت نو پیار نو جناب دے تشریف لانے نو علماء کرام دے حاضر ہونے نو مجھ فقیر دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر بارگاہ رفیع اندر اس جگمگ جگمگ جھلمل جھلمل کھڑی ہوئی بہار نو میرے علامہ احسان الہی دہید شہید رحمت اللہ علیہ دے آباد چمن نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر منظور و مقبول فرمائے. دوسری ماشاءاللہ
عظمت صحابہ، صحابہ کرام دیا عظمت دیا گفتگو، تقاریر، مواعظ حسنہ سنتے چلے آ رہے ہو، رات دیر تک انشاءاللہ سنو گے اللہ دی رحمت نال۔ اور اس کانفرنس نو اللہ نے تا قیام قیامت دوام عطا فرمانا ہے، انشاءاللہ قیامت تک سنتے چلے جاؤ گے اللہ دی رحمت مہربانیاں نال۔ بات صرف یہ ہے کہ اس تھوڑے دے وقت کے اندر میں جو بات عرض کرنے دے ارادے نال ہاں، جو ملک دیاں تتیاں خواواں تے تتیاں فضاواں تسی دیکھ دے محسوس کر دے، ارباب حل و عقد نے اس بات کو محسوس کیتا، انتظامیہ نے، مقدرہ نے محسوس کیتا، حکومت نے محسوس کیتا، اور دیگر جو بھی سارے ادارے حساس ادارے نے سارے نے محسوس کیتا کہ انج نہیں ہونا چاہیے۔ برخان میں بھی یہ چاہنا ہاں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر افراتفری، ملک کے اندر فرقہ واریت، ملک کے اندر جھگڑے، ملک کے اندر قتل و ریزی، ملک کے اندر خوریزی، ملک کے اندر فسادات، روز روز دی بد امنی، روز روز دی بد امنی، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ہے۔ مگر بنیاد کے اندر دیکھنا یہ ہے، اور میری یہ بات نوٹ کرے میری انتظامیہ اللہ کے فضل نال، میں جو بات عرض کرنا تھا بحیثیت ذمہ دار ہونے سٹیج دے اور اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے اس افراتفری نو ختم کرنے دی اکو راہ روز اول تو آخر تک ہے کہ کوئی اٹھنے والی زبان صحابہ اہل بیت اعظام دی شان کے اندر گستاخی نہ کرے۔ بولو بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی اٹھنے والی زبان صحابہ اہل بیت اطہار دی شان اندر بد زبانی، بد کلامی، اپنی تقریر اندر، کانفرنس اندر، مجلس اندر، اداداری دی آڑ اندر، کسی مجمع دے اندر، کسی امام باڑے دے اندر، کسی جلسے دے اندر، کسی جلوس اندر، کسی جگہ دے بھی کوئی آدمی بد زبانی نہ کرے۔ بولو بھائی کوئی آدمی بد زبانی نہ کرے، بولو بھائی کوئی آدمی بد زبانی نہ کرے۔ ملک کے اندر ایک ہوگی تقریر تے پابندی لگے، ایک ہوگی تحریر تے پابندی لگے، ایک ہوگی کتاباں چھپن تے پابندی لگنی چاہیے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کسی ایک صحابی جلیل القدر صحابی تابعی تبع تابعیت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین بنات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی ایک کے خلاف بات زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ میاں جی جو عام طور پہ بات میرا دے ذہن اندر بات بجھائی گئی، جو بات کہی گئی، جو بات بیان کی گئی، جو ملک کے اندر بات مشہور ہوئی، وہ ایک ہے کہ صحابہ آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہے، انہوں نے اختلافات رہے، صحابہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرتے سن، صحابہ ایک دوسرے کو نہ منتے سن، معاذ اللہ علی صحابہ نو نہیں منتے سن، صحابہ علی نو نہیں منتے سن، حسین صحابہ کرام نو کر کے جاواں گا، انتظامیہ لکھا کر کے جاواں گا، اللہ نے بدلار سکورٹی والے بتا کر کے جاواں گا، میرے ویروں سمجھا کر کے جاواں گا، اپنے پرایاں نو سفر عرض کر کے جاواں گا۔ میں عرض کرنے والا تھا روحاں بینہم، ذرا محبت تو فرما کے جھڑی کاری لاوے، ذرا کہہ روحاں بینہم، بولو ذرا روحاں بولیے ذرا روحاں میرے دل ساری اللہ زبان سارے میں اجازت دے میں سارے دی زبان کھلے، ذرا بولو محبت نہ روحاں بینہم، بولیے ذرا روحاں بینہم، سبحان اللہ۔ صحابہ آپس کے اندر روحاں بینہم، ابو بکر والی روحاں بینہم، عثمان والی روحاں بینہم، عمر والی روحاں بینہم، صحابہ سارے روحاں بینہم۔ اللہ نے فضل والے کو میرے میرے بات بھائی قرآن کے روحاں بینہم، اللہ عرش پہ فرمانے روحاں بینہم، میرا نبی فرمانے روحاں بینہم، صحابہ فرمانے روحاں بینہم۔ تشریف جان والا حدی روح حدی اکر حدی فہم اللہ نے فضل نہ کہ صحابہ پس دے اندر روحاں بینہم، اس سارے دا سارا مجمع کھڑے روحاں بینہم۔ بولیے ذرا بولیے کھول کر کے بولیے روحاں بینہم، ذرا بولو محبت نال صحابہ پس دے اندر روحاں بینہم۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہماری کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ کون کہتا خیر صدیق سے
سیدنا صدیق علی سے جدا، کون کہتا ہے فاروق علی سیدنا علی فاروق سے جدا، کون کہتا ہے عثمان علی سیدنا علی عثمان سے جدا؟ ایک ہی بات اب کہ رحماء بینہم، انشاءاللہ دیر تک قاری عبدالحمید کا بیان گونجتا رہے گا دھروں میں، رحماء بینہم، ذرا محبت سے کہو رحماء بینہم، ذرا مجمع کے اندر باہر لاؤ رحماء بینہم، رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر عمر عشاء کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، حضرت علی سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مناسب رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر رشتہ مناسب سمجھ میں آیا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور انتظار میں کوئی رشتہ مناسب سمجھ میں آئے، کیوں نہ فاطمہ کے متعلق پیغام دے دیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رشتہ داروں تو خانے والوں کون چنگا جگہ علی دے رشتے کی بات کرے، دوسری بات کرو تو بات بن جائے گی۔ علی نو رشتے دار نظر آئے، ابو بکر عمر نظر آئے، ابو بکر عمر نو رشتے دار نظر آئے تو چھوڑا علی نظر آئے۔ بولو رحماء بینہم، بولو ذرا رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء بینہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، تکلباب ہوا، حضور نے دروازہ کھولا اور آیا جی آیا اور ہونے جب نماز پڑھ کر کے گئے ہو، انہیں میرا ویر ابو بکر عمر کی وہ نظر آ گئے ہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں محبوب بسی رشتہ لے کر کے آئے، میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کی لے کر کے آئے؟ بولو بھائی کی لے کر کے آئے؟ بولو بھائی بولو کہ سمجھ آ رہی ہے تو مٹی دیا مورتا بولو بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، بولو ذرا رحماء بینہم۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کیسے کا رشتہ لے کر کے کہا کس کا رشتہ کس لیے؟ اور میں علی کا رشتہ فاطمہ الزہرا کے لیے آئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں رشتہ داروں تم میں سے رشتہ دار ہو تسی خود رشتہ دار ہو جڑے مورن جو کے نہیں ہو، جڑے مورن جو کے نہیں ہو۔ میرے پاک پیغمبر فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مورن جو کے نہیں ہو، علی فرمان جڑے مورن جو کے نہیں نے، سبحان اللہ۔ پر میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا، اتنے تک جبریل دے پرانی پر پڑھاخر سنائی گئی اور میں میرے پیغمبر جنہیں تسی آکتے ہو کہ رشتہ دار ہیں جڑے مورن جو کے نہیں نے، علی نے بھی ایسے کر کے کھلیا کہ مورن جو کے نہیں نے، تسی بھی خواہ دیو کہ مورن جو کے نہیں نے، خدا بھی خواہ دے محبوب مورن جو کے نہیں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ، زور سے ذرا زور سے شانے سے آتا حضرت میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خدا کا حکم آ گیا ہے، جبریل حکم لے کر کے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر ان کے رشتے دار تیرے مورن جو کے نہیں نے، جبریل نے خواب ہے جڑے مورن جو کے نہیں نے، میرا نبی نے یاد ہے جڑے مورن جو کے نہیں نے۔ فرمایا ابو بکر عمر مبارک کو اللہ نے اس رشتے کو آسمان میں سرایا، اس رشتے کو ابو بکر عمر نے من کر کے پسند فرمایا، جبریل نے پیغام لے کر کے پسند فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے مسکرا کر کے پسند فرمایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر پہ ہاتھ رکھیا، فرمایا فاطمہ بیٹی کر رکھنے کا دھن دیا ہو دیا، محمد تینوں اپنے کلیجوں کدی الگ نہ کرنا۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ابو بکر عمر نے رشتہ منگ کر کے پسند کیتا ہے، خدا نے حکم فرما کر کے پسند کیتا ہے، جبریل نے پیغام لیا کر کے پسند کیتا ہے، عائشہ صدیقہ نے مسکرا کر کے پسند کیتا ہے، میرے ابے نے ہاں کہہ کے پسند کیتا ہے، بیٹی تو کہے تیرے تیرا علی کا رشتہ کر دے وا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے سر جھکایا، میرے نبی نے فرمایا رشتہ داروں جاؤ تہاڈی گل میں رشتہ منظور ہے، مگر رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ غلط طاقتے میں جھوٹ بلایا، جھوٹیا میں جھوٹیا باتیں کیتیاں، اصل بات ہے کہ رحماء بینہم، ضرور بولو رحماء بینہم۔ میرے علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ضرور بولو رضی اللہ تعالی، میرے علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہویا، انتقال قریب آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چارپائی رکھی ہوئی، حضرت علی اگے عرض کر دیا نے محبوب علی میرا دل کیویں کردا سی کہ تہاڈی نوکری تہاڈی خدمت دے اندر فاطمہ دے اور شاہ گزر جاندے، مگر اللہ نو منظور ہے کہ فاطمہ دے ساتھ چلتے نظر نہیں آ رہے، علی جو میرے کو کوئی کمزوری رہتی ہوئے کہ اللہ واسطے معاف کر چھڑیو۔ حضرت علی دی آنکھاں وچ ترترنا صبح ہے اور میں فاطمہ دل تھوڑا نہ کر اللہ تینوں شفاعت عطا فرما دیں گے، اور میں علی جی میرے بعد میرا جنازہ رات نو اٹھانا دن نو نہ اٹھانا، اگر تسی نکاح کرنا چاہو تو میری بہن سیدہ زینب کی بیٹی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما امامہ نال نکاح کر لینا۔ حضرت علی چپ ہوئے، میرے پاک پیغمبر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر سبوں لگی ہوئی طاقت نگاہ صحابہ کرام رضوان اللہ رحمت ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے میں آئے ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کے ساتھ حد نگاہ جو صحابہ سب اس سمے نظر آ رہی تھی۔ بتائیے اگر حضرت علی سے صحابہ کا اختلاف تھا تو فاطمہ الزہرا کے جنازے کے ساتھ کون لوگ آئے تھے؟ یہ حد نگاہ آخر تک جو سمے در سمے قطار لوگ نظر آ رہے تھے، کہیے یہ صحابہ محمد رسول اللہ کے جو رہنما میں نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابیوں سارے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر نظر نہیں آ رہے، اندھیرے کی وجہ سے صحابی اشارہ کرتا ہے تیسری سامنے حضرت ابو بکر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی نے جا کر کے بازو پکڑ لیا، فرمایا علی ابو بکر آؤ، ابو بکر آؤ، آ کر کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھاؤ، آ کر کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھاؤ۔ اس سامنے حسین موجود ہے، حسن موجود ہے، عباس موجود ہے، عبداللہ بن عباس موجود ہے اور دیگر رشتہ دار موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں مسلح پر، یعنی آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بلواتے ہیں علی بیوی آپ کی، بچوں کی والدہ، آپ کے بچوں کی والدہ، آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر دو ہی کام ہے عزت کے، ایک دنیا کا اور ایک دین کا۔ دنیا کا امام اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو ہمارا امام بنا کر کے گئے، جو امام دنیا میں ہے وہی دین کا ہے۔ آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں، آپ کا حق بنتا ہے فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے۔ میں پوچھتا ہوں حسن نے کیوں نہ کہا بابا ابو بکر کو کیوں کہہ رہے ہو؟ حسین نے کیوں نہ کہا بابا ابو بکر کو کیوں آگے کر رہے ہو؟ عباس نے عبداللہ بن عباس نے کیوں نہ کہا ابو بکر کو کیوں جنازے کے لیے کہہ رہے ہو؟ معلوم مارو خماؤ بینہم آپس میں رحماء بینہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زینب بنت زینب سیدہ زینب میرے پاک محمد کی بڑی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ، ان سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح فرمایا۔ حضرت علی نے زینب کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا، تو بتائیے سیدہ زینب حضرت علی کی کیا ہوئی؟ بولو بھائی بولو کی لگی ساس محترمہ، بولنے کے لیے بولو ساس محترمہ۔ ساس پمنزلو مودے، ساس پمنزلو مودے، جڑا بندہ ساس دی عزت نہیں کرتا، ماں دی عزت نہیں کرتا، میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے تین باپ، ایک تیرا استاد اور دوسرا تیرا سسر اور تیسرا باپ جس نے تجھے جنا۔ سبحان اللہ، تیری تین ماں، ایک استاد کی بیوی اور دوسرا جنا، میرے پیغمبر نے فرمایا اصلی والدہ جس نے تجھے جنا اور وہ والدہ جس نے تجھے بیٹی کا نکاح دیا سیدہ زینب حضرت علی کی ماں ہوئی، اور سیدہ امامہ سے آپ نے نکاح کیا جو حضرت سیدہ زینب کو میرے پاک پیغمبر کی بیٹی نہیں مانتا، کیا سیدہ زینب کا گلہ کرتا ہے معاذ اللہ، وہ علی کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، علی کی والدہ کا گلہ کرتا ہے،
یہ تھے آپس میں رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء بینہم، پھر بولیے رحماء، پھر بولیے رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 8 شادیاں کی، یہ کے بعد دیگرے 8 شادیاں ہوئی حضرت علی کی۔ 8 شادیوں سے میرے علی کو اللہ نے 18 بیٹے اور 15 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنے بیٹے؟ کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ سے بولو کتنے بیٹے؟ اللہ نے 18 بیٹے اور 15 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت علی نے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، تیسرے کا نام محسن رکھا، چوتھے کا نام محمد رکھا، پھر بیٹا ہوا اس کا نام صدیق رکھا، پھر بیٹا ہوا اس کا نام عمر ثانی رکھا، پھر بیٹا ہوا عثمان رکھا، پھر بیٹا ہوا بلال رکھا، پھر بیٹا ہوا عبدالرحمن ثانی رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی اسی طرح، پہلی بیٹی کا نام زینب رکھا، پھر وہی ام کلثوم رکھا، پھر بیٹی ہوئی عائشہ رکھا، پھر بیٹی ہوئی حفصہ رکھا، پھر بیٹی ہوئی جویریہ رکھا۔ میرا اعتراض ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان میں ترتیب کیوں رکھے؟ یہی بات اس دور کے صحابہ نے بھی پوچھی، علی جی آپ نے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر کیوں رکھے، عثمان میں ترتیب کیوں رکھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس ترتیب کو خدا عرش پہ پسند کرے، جس ترتیب کو محمد فرش پہ پسند کرے، علی کیوں نہ پسند کرے؟ علی اسی ترتیب کو پسند کرتا ہے جو خدا عرش پہ پسند کرتا ہے، محمد فرش پہ پسند کرتا ہے۔ اسی ترتیب سے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن، محمد کے بعد ابو بکر، عمر عمر ثانی، عثمان عثمان ثانی، عبدالرحمن ثانی، بلال رکھے۔ حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی اصغر، علی اکبر، یہ ذاکر، چھوٹے ذاکر، بڑے ذاکر، یہ سارے کے سارے بیان کرتے ہیں۔ علی اصغر آیا، علی اکبر آیا، مگر نہیں کہتے کہ پہلے بیٹے کا نام علی اکبر کا نام صدیق تھا، علی اکبر کا نام عمر تھا، اور علی زین العابدین کا نام عثمان تھا، زین العابدین کا نام عثمان تھا۔ آپ حضرات ہمیشہ یہ تو سنتے رہتے ہو کہ فلاں سرخن نے مجلس پڑھی، فلاں بریلوی مولوی نے بیان کیا، فلاں ذاکر نے، چھوٹے ذاکر، بڑے ذاکر نے بیان کیا، مگر کبھی آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے والوں میں اللہ اکبر ابو بکر بن علی بھی تھا، کوئی کہے گا عمر بن علی تھا، کوئی کہے گا ابو بکر بن حسن تھا، کوئی کہے گا عمر بن حسن تھا، کوئی کہے گا ابو بکر بن حسین تھا، کوئی کہے گا عمر بن حسین تھا۔ اللہ اکبر۔ جس ترتیب کو خدا عرش پہ پسند کرے، نبی فرش پہ پسند کرے، بیٹیوں کے نام بھی اسی طرح حضرت علی نے رکھے۔ اپنی بیٹی کا نام اگر زینب ہے تو وہی زینب بھی میرے محمد کی بڑی بیٹی کا نام ہے، اگر ام کلثوم ہے تو وہ بیٹی بھی میرے محمد کی ام کلثوم کا نام ہے۔ پھر رکھا تو عائشہ رکھا، پھر رکھا تو حفصہ رکھا، پھر عائشہ ثانیہ رکھا، پھر جویریہ رکھا، میمونہ رکھا۔ وہی نام جو میرے محمد کا پسندیدہ ہے، وہی نام جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے نام سے، وہی نام حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے رکھے گی کہ دشمنوں کے نام رکھنے چاہیے، دشمنوں کے نام دشمن کلے کہہ کے رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا جاتا ہے کہ دشمنوں کے نام رکھے جائے، مگر یہ ہوگا کہ آپ پہلے بیٹے کا نام فرعون رکھو، دوسرے کا نام ابو جہل رکھو، تیسرے کا نام ابو لہب رکھو، اور روز ان کی پٹائی پہ روز چھتر مارو، رکھو ابو جہل چھتر مار رہے ہو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل، اور میری قوم کو شور کرو آئے گا گل سمجھنے کا اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ڈیوٹی میں جا گئے، مگر اللہ خود پر قاری عبدالحمید کی بات کون سمجھے؟ اللہ اپنی رحمت عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے ذرا رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال۔ کتنے سال؟ 54 سال۔ پھر بولو کتنے سال؟ آپ اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں علی خاندان نبوت کے ساتھ سلسلہ منقطع ہوا، میرے پاک پیغمبر کے فوت ہونے کے بعد حفصہ بیوہ تو ہوئی، مگر اللہ نے فرما دیا نبی کی بیویاں کسی کے ساتھ نکاح نہ کریں گی، نبی کے بعد نبی کی بیویاں کسی کے ساتھ نکاح نہ کریں گی۔
اگر نکاح کرنا جائز ہوتا تو میں علی حفصہ کا نکاح آپ سے کرتا. بولیے بولیے سبحان اللہ. رحماء بینہم. حفصہ کا نکاح کس سے کرتا؟ علی سے کرتا. مگر خاندان نبوت سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. اسی طرح یہ خاندان نبوت سے سلسلہ باقی رہتا. حضرت علی فرماتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہے, میں اپنے بیٹی ام کلثوم حسین سے چھوٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ حضرت علی کا نکاح کر دیا. کوئی سمجھ آتی ہے میری بات بھائی؟ بات مشکل چھیڑ لی اور آپ خبرات کو سنتے سنتے ماشاءاللہ ذرا سنتے سنتے ہاتھ کھڑا کرو نہ جائے خیر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی یاد کرو گے میرے علامہ شہید کہا کرتے تھے نا, کبھی یاد کرو گے. ہم وہ تو لکشمی ان کے جوتے اٹھانے والے ہی نوکر لوگ تھے ان سب کے, مگر یہ خیر کبھی اس کو بھی یاد کرو گے. اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا. بولیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا. اصول کافی والے نے سوا وعدہ باپ باندھ کر کے لکھتا ہے سب پروں پر جمعہ غصبہ لینا. سب سے پہلا نکاح جو ہم سے لیا گیا وہ ام کلثوم کا تھا, جو حضرت علی نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا. رحماء بینہم. بولیے رحماء بینہم. پھر بولو رحماء بینہم. پھر بولیے دوست رحماء. حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. بولیے حضرت عمر کے دور میں زور سے بولو ایران فتح ہوا. پھر بولیے حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. اسی وجہ سے ایرانی مورخات تک لکھتے رکھے ہم کو بدلے لیتے رکھیں گے جو ایرانیوں کو عمر کے دور میں سوا کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایرانی دور ایران فتح ہوا. ایران کا علاقہ یزدجر فتح ہوا. یزدجر کے بادشاہ کی خانے غنیمت کے ڈھیر لگے, جو سونے اور چاندی کے مسجدیں نبی میں ڈھیر لگے, جہاں نوبل کسرا کے ساتھ کسرا کا تاج رکھا گیا, جہاں 20 سے زنجیر سونے کے ساتھ باندھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے دور میں 3 شہزادیاں جناب حسنہ جناب حسین اور شہزادوں, یہ 3 شہزادیاں ایران کے بادشاہ کی لڑکیاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ میں آئی. یہ 3 لڑکیاں ایران کے بادشاہ کی مال غنیمت کے طور پر مدینہ میں آئی. حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت راس الخلافہ ہے, آپ بیٹھے ہوئے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں عوام بیٹھ جاؤ, مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. دیکھتے رکھو مال غنیمت تقسیم ہوتا رہا. حضرت عمر فرماتے ہیں ایران کے بادشاہ کی 3 لڑکیاں آئی ہے. ان 3 لڑکیوں کا نکاح اس طرح کیا جائے گا کہ لڑکی کا نام علی لے گا اور لڑکے کا نام میں لوں گا, پھر لڑکی کا نام میں لوں گا, لڑکے کا نام علی لے گا, پھر لڑکی کا نام ہم دونوں لیں گے, لڑکے کا نام عوام لوگ. رحماء بینہم. بولیے رحماء رحماء بینہم. وہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہماری کسی دشمن میں لڑائی ہوگی. حضرت علی مسکرا کر بناتے ہیں شہر بانوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ پہلی لڑکی شہر بانوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت عمر بناتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ بولیے حسین ابن علی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں جو حسین کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے, جو حسین ابن علی کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے, جو حسن کا انکار کرے وہ بھی نامراد بے ایمان ہے, جو ابو بکر کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے, جو عمر کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے, جو عثمان کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے, جو کسی ایک صحابی کو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. سنیے بھائی آج بھی مقصد ہمارا وہی ہے کہ صحابہ کے جوتوں کے ساتھ ایمان ہے
تو ایمان والے ہو، اگر ایمان وابستہ نہیں ہے تو پکے بے ایمان ہو۔ جو حسین کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو حسن کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو خاطر المومنین کے دوپٹے کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ رحماء بینہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چار بابوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، ذرا بولو تو رحماء بینہم، شہر بابوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ بولو، پھر بولو حسین ابن علی کے ساتھ، پھر بولو غور کے ساتھ، بولو غور کے ساتھ۔ حسین ابن علی سے حضرت حسین ابن علی کے خواب بیٹا ہوا، حضرت حسین ابن علی اور شہر بانوں کا نکاح ہوا، جس کا نام زین العابدین رکھا گیا، زین العابدین سے پھر بیٹا ہوا جس کا نام باقر رکھا گیا، باقر سے پھر بیٹا ہوا جس کا نام جعفر رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ جن کا نام جعفر رکھا گیا۔ دیکھا جعفریہ کہاں بنی؟ جو جعفر آئے، جعفر تب آئے جو باقر آئے، باقر تب آئے جو زین العابدین آئے، زین العابدین تب آئے جو حضرت شاہ بانو کا نکاح حسین بن علی سے ہوا، حسین بن علی سے تب ہوا جو حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ اگر حضرت عمر امیر المومنین نہیں، اگر حضرت عمر خلیفۃ المسلمین نہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ تجر کا پتہ ہونا صحیح نہیں، یہ تجر کا پتہ ہونا صحیح نہیں، ایران کی فتوحات صحیح نہیں، عمرو بن العاص کا حملہ کرنا صحیح نہیں، صحابہ کا جانا صحیح نہیں، ایران کی فتوحات اسلامی نہیں۔ اگر ایران کی فتوحات اسلامی نہیں ہے، بتاؤ شہر بانوں کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ کس طرح اسلامی ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں، میری جواب کہتی ہے حسین ابن علی کا نکاح اسلامی ہے، یہ ساری کی ساری فتوحات اسلامی ہے، امیر المومنین کا دور اسلامی ہے، اور آپ کی فوجوں کا داخل کرنا اسلامی ہے، ایران کی فتح ہونا اسلامی ہے، یہ فتوحات اسلامی ہے، یہ پاک اسلامی ہے جو حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنو گے۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے، جب تجر کی شہزادی کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا، حسین ابن علی سے زین العابدین اور باقر جعفر ہوئے، یہ سب کچھ تب سخی ہے جو حضرت عمر امیر المومنین سے رحماء بینہم، بولیے رحماء بینہم۔ حضرت عمر اشارہ کرتے ہیں دوسری لڑکی کا نکاح، حضرت عمر فرماتے ہیں حسنہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ، اور تیسری لڑکی کا نکاح ہم دونوں لیتے ہیں، اب ہم نے کہا عبداللہ بن عمر کے ساتھ، یہ کہ رحماء بینہم، بولیے رحماء رحماء۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں جا رہے ہیں، دونوں کٹھے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر ذرا ٹھہرو، حضرت ابو بکر ٹھہرے، حضرت ابو بکر ٹھہرے، حضرت علی نے کندھوں سے کرتا ہٹایا۔ کیا کیا؟ کندھوں سے کرتا ہٹایا، بولیے کندھے سے کرتا ہٹایا، پھر بولیے کندھے سے کرتا ہٹایا۔ کرتا ہٹا کر کے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے کندھوں سے خوشبو سونگی، حضرت ابو بکر کے کندھوں سے خوشبو سونگی، پھر بولیے خوشبو سونگی، پھر بولیے خوشبو سونگی۔ پھر حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ خوشبو سونگنے کے بعد حضرت علی نے بوسہ دیا ابو بکر کے کندھوں پر، ابو بکر نے موڑیا نو چومے، اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے کندھوں کو چوما، بولیے حضرت ابو بکر کے کندھوں کو چوما، سبحان اللہ۔ اور کندھے چومتے ہوئے حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور ٹپ ٹپ آنسو حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ گرے، گرم گرم آنسو حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ گرے۔ حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ جب آنسو گرے، حضرت ابو بکر نے مڑ کر کے دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں آنسو چلتے رہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یوں ہاتھ پھیلائے، پھیلا کر کے سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، اور میں کیا ہوا ابو بکر؟ بارک یا علی، بارک یا علی، علی کیا ہوا؟ آپ نے پہلے کندھے سے کرتا ہٹایا، پھر کرتا ہٹانے کے بعد خوشبو سونگی، خوشبو سونگنے کے بعد بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، کیا ہوا؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا دور یاد آیا کہ ایک وقت آپ غار ثور کی چڑھائی نبی کو اٹھا کر جا رہے تھے، اللہ نے آپ کا پسینہ، نبی کا پسینہ، نبی کا پسینہ آپ کے پسینے میں رچایا۔ جس طرح حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح ابو بکر آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔
حجرات مبارک میں حضور نہ ہوتے، ہم مسجد میں آ کر پتہ لگاتے، مسجد میں حضور نہ ہوتے، ہم گلی میں کھڑے ہو کر گلی سے پوچھتے حضور کدھر گئے ہیں؟ جتو رنگدا گیا، رنگ لہندا گیا، سبحان اللہ، گلیاں بتانے لگ جاتی حضور ادھر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور بہت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت علی کہتے ہیں میرا علی تیرا علی، میرا علی اور علی، میرا علی تیرا علی اور علی، میرا علی نمازی علی، میرا علی خرچ بیت اللہ کا حاجی علی، میرا علی قرآن کا قاری علی، میرا علی مجاہد علی، میرا علی غازی علی، میرا علی جڑا تقیہ نہیں کرتا، میرا علی جڑا ماتم نہیں کرتا، میرا علی خیہے نہیں کرتا، میرا علی صحابہ دا پیر علی، میرا علی اسی صحابہ دا پیر علی، علی علی رضی اللہ تعالیٰ، محبت سے کہا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی کیا ہوا؟ پہلے آپ نے میرے کندھوں سے کرتا ہٹایا، پھر ہٹا کر کے خوشبو سونگی، پھر ہٹا کر کے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے اور میں علی آج بطور محمد رسول اللہ کا یاد آیا جب حضور کا پسینہ مہکتا تھا، جب حضور کی خوشبوئیں نکلتی تھی، حضور جنم سے گزرتے تھے، ادھر ادھر خوشبوئیں بکھرتی چلی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں میں نے بارہا دیکھا کہ نبی کے نبوت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق کی صداقت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق کی ولایت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق سے خوشبو آتی ہے، جو نبی سے خوشبو آتی ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد دیکھنا چاہتا تھا حق یقین کے ساتھ، عین یقین کے ساتھ کہ وہ خوشبو ابو بکر سے آتی ہے یا ختم ہو گئی ہے، وہ خوشبو آج بھی ابو بکر اسی طرح آتی جس طرح نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، کوئی خوشبو آپ کے پسینے سے آتی ہے۔ رحماء بینہم، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی تقریریں ملیں گی آپ کو باہر کے سروں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا حی یا قیوم برحمتک